الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم، مسجد کے تعلق سے ایک رباعی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ہوا پورا دیری نہ خواب ہے، ہوا پورا دیری نہ خواب ہے، خوش نظر آ رہے سب آپ ہے، خوش نظر آ رہے سب آپ ہے، کیا اس نے کرم، کیا اس نے کرم رات جس کی بے عیب ہے، مسجد ہماری بڑی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے اندر، اس مسجد کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں دامیں دیرمیں سکون قدم جس طرح بھی جس نے اپنا رول ادا کیا، اپنا حصہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالی دارین میں ان کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد فرمائے، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اسی شان و شوکت کے ساتھ جو ہیں وہ قیامت تک باقی رہے۔ جتنی بھی عبادات یہاں پر انجام دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، یہی مصرع آپ کو سنانا ہے۔ دراصل بات جو مجھے آگے کرنی ہے،
کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھ پر آپ پر بے شمار اور انگنت احسانات ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت ہیں اس پر کتنے پتے ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنے پھل ہیں، اس کو گننا ممکن ہو۔ سمندر کے اندر کتنا پانی ہے بتانا ممکن ہو۔ زمین پر، اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی کتنے کنکر ہے بتانا ممکن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اسے میں اور آپ یا کوئی مشین ایسی ایجاد ہو جو بتا سکے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان یہ ہوا مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں انسان نہیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے۔ اللہ کو قدرت حاصل تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میں خاک ناچیز تھا مجھے انسان کیا۔ اور فرید الدین عطار علیہ الرحمہ پہلا ہی شعر ہے پندنامہ کا جو فارسی زبان میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنچ ایما داد مشت خاک را، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ میں اور آپ تو ایک ناچیز مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت انسانوں کے تعلق سے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سورہ 3 میں فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو سب سے پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ کیا۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ میں نے اور آپ نے جس ماں کی کوکھ سے جنم لیا وہ کیا تھی؟ اہل ایمان تھی، یعنی ایمان والی تھی۔ میں نے اور آپ نے ایمان کے گھرانے میں جنم لیا، ہماری پیدائش ہوئی۔ پیدا ہونے کے ساتھ میرے اور آپ کے کان میں جو چیز پہنچائی گئی وہ توحید اور رسالت، نماز اور کامیابی کا اعلان تھا۔ الحمدللہ میں نے اور آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، اور اللہ آگے بھی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا ہے، اس کے پاک رسول کی رسالت پر ہم ایمان لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان ہوا۔ ایمان کا مل جانا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایمان ایک قیمتی چیز ہے، ایمان ایک قیمتی متاع ہے، ایک ویلیوبل یہ چیز ہے، اور میں اور آپ کوئی ہیرے ہو، جواہرات ہو،
پیسے ہو، قیمتی چیز ہو، اس کو ویسے ہی سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں؟ بولو بھائی، کرتے ہیں نا حفاظت کا بندوبست؟ تو قیمتی اور ویلیوبل چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، ورنہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈال دیں گے۔ ایمان کا چور، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ شیطان ہے۔ ہر وقت وہ میری اور آپ کی گھاٹ میں بیٹھا ہے کہ کب وہ مجھے اور آپ کو بے ایمان کر دے۔ اس لیے ایمان کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے، یہ قیمتی چیز ہے، ویلیوبل چیز ہے، لہذا مجھے اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے اور مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے۔ شیطان آخری دم تک میرا اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس میں بھی جب میں اور آپ وقت مقررہ پر دنیا سے جائیں گے، جانا سب کو ہے ایک دن، تو اس وقت وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو بے ایمان کر کے دنیا سے بھیجو۔ تو وہاں تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی لیے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک رباعی جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، حضرت پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، آپ بھی اور میں بھی سن کر اخیر میں اس پہ آمین کہہ دے۔ حضرت پڑھتے تھے کہ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین۔ تو ہم سب کا موت تک سلامت ایمان رہے۔ اب مجھے اور آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایمان کو مرتے دم تک بچانا بھی ہے اور ایمان کی قوت، طاقت، پاور اس کو بڑھانا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب رکھے ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جس پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ایمان بچے گا بھی اور ایمان بڑھے گا بھی۔ ان میں سے ایک چیز جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام بیت اللہ ہے، جس کا نام مسجد ہے، یہ مسجد ایمان کو بچانے کی جگہ ہے۔ یہ مسجد ایمان کے اندر طاقت، قوت، پاور، شکتی، اس کو بڑھانے کی کا یہ مرکز ہے۔ تو جب تک میرا اور آپ کا مسجد سے تعلق باقی رہے گا، انشاءاللہ العزیز شیطان اپنی چال میں ناکام رہے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اسی وجہ سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام جس نہج پر انہوں نے شروع کیا اور چل رہا ہے، آپ دیکھیے حضرت کی تعلیم روز اول سے یہ رہی ہے کہ جماعت چاہے پیدل جائے، جماعت چاہے کسی اور شکل میں جائے، بستی بستی گھومیں، قریہ قریہ گھومیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، لیکن وہ جب جائیں گے رخ کریں گے، جہاں جا کر ٹھہریں گے وہ کوئی ہوٹل نہیں ہوگی، وہ کسی کا ذاتی مکان نہیں ہوگا۔ ہاں عورتیں ٹھہرتی ہیں وہ الگ بات ہے، مستورات کی جماعت، میں مردوں کی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ٹارگیٹ بنایا وہ کیا ہے؟ مسجد۔ کیوں؟ یہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ایمان کو بچانے کی تحریک ہے، ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھنے کی۔
رکھنے والا یہ کام ہے اور یہ جماعت ہے، اور اس کے لیے جو مرکز ہے وہ یہ مساجد ہے۔ اصل پاور ہاؤس یہ کعبۃ اللہ ہے، اور یہ سب مساجد کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مساجد میں جاؤ، اسی کو اپنا مسکن بناؤ، اسی کو اپنا مرکز بناؤ، اسی کو اپنی محنت کا میدان بناؤ۔ جس کسی بستی میں جاؤ اور ہمارے مسلمان بھائی نماز والے ماحول سے دور ہے، اسے جا کر آواز لگاؤ، ساتھ آئے تو نقد ساتھ لے آؤ، یا اسے تلقین کر کے آؤ کہ تمہیں نماز کے وقت مسجد میں حاضری دینی ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان کو بچانے کا مرکز ہے، ایمان میں طاقت بڑھانے کا یہ مرکز ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، جیسے یہ مسجد خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو بھی خوبصورت بنا ہے۔ اسی طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی بنا دے، ہماری نسلوں کا بنا دے، ہمارے آنے والی جنریشن کا بنا دے۔ جس طرح میں نے اور آپ نے اللہ کے اس گھر کو دیدہ زیب بنا دیا ہے، خوبصورت جو ہے وہ بنا دیا ہے، تو اسی طرح ہماری جو روح ہے تو اسے بھی کیا بنانا؟ خوبصورت جو ہے وہ بنانا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ تیار ہو گئی، ورنہ آپ چلے جائیے، بنگال چلے جائیے، بہار چلے جائیے، اڑیسہ جو ہے وہ چلے جائیے، ایسے دوسرے مقامات پر چلے جائیے، اتنی خوبصورت قالین تو کیا، ان کے وہاں چٹائی بھی موجود نہیں، اتنی خوبصورت چھت تو کیا، وہاں پر صحیح طرح سے کوئی ایسی حفاظتی تدبیر بھی نہیں ہے کہ بارش کے پانی کو روکا جا سکے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم اور انعام ہوا کہ ماشاءاللہ ایسی مسجد بنی ہے، دل چاہتا ہے کہ بس دیکھتے رہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے گھر کو آباد رکھے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کو آباد رکھے گا۔ اور یاد رکھیے، مسجد تو ہم نے یہ خوبصورت بنا دی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک طرف خوش ہونے کا موقع ہے، لیکن وہیں پر ہمارے لیے بڑی ذمہ داری والا کام بھی ہے کہ بھئی ہم اس مسجد کا حق یہ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ ہر محلے والا اپنی مسجد میں نماز ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ مسجد حسین کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، مسجد عثمان والے جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، نہیں، ہر مسجد والے اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اگر سب جا کر جامع مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو اس اللہ کے گھر کا حق کون ادا کرے گا؟ اسی لیے بڑی ذمہ داری سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں 3 مساجد ایسی ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ ثواب کی نیت سے اس طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کتنی مساجد؟ 3۔ سب سے زیادہ فضیلت نماز پڑھنے کی جو ہے وہ ہے مسجد حرام میں، اور اس کے بعد کی جو 2 مساجد ہیں وہ ہے بیت المقدس، یا آپ کہہ لیجئے بیت المقدس، دونوں طرح تلفظ صحیح ہے، چاہے آپ بیت المقدس کہے چاہے آپ بیت المقدس کہے، دونوں صحیح ہے۔ اور تیسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ثواب آپ سب جانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خود میرے اور آپ کے آقا موجود ہے، مدینہ منورہ میں ہے،
علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ان کی بخاری شریف کی جو تقریر ہے انوار الباری، اس میں یہ بات موجود ہے اور بھی کتب میں، کہ مسجد نبوی تو تھی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے علاوہ پورے مدینے میں 8 یا 9 مساجد اور تھی۔ کتنی؟ 8 یا 9 مساجد مسجد نبوی کے علاوہ تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب نہیں دی صحابہ کو، یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر میری مسجد نبوی میں نماز آ کر ادا کرو، کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، نہیں۔ فرمایا کہ ہر آدمی اپنی مسجد کو آباد کرے۔ تو صحابہ کرام اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ، اور پھر امام بھی سید الانبیاء، ان کے پیچھے نماز ادا کرنا کیا کیفیت ہوتی ہوگی، ذرا آپ تصور کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بیت رحمان ہو، پڑھنے والا شیخ سدیس عبد الرحمان ہو، اور سورت کا نام سورہ رحمان ہو، کتنا لطف آئے گا کہ سنتے جائے۔ جب شیخ عبد الرحمان سدیس کی قرات کا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں بس وہ پڑھتے جائے، ہم سنتے چلے جائے، ذرا تصور کرے جس شخصیت پر، سید الانبیاء پر جو قرآن کریم نازل ہوا، حضور جو تلاوت کرتے ہوں گے، اس کا لطف کیا ہوگا، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا مزہ آتا ہوگا صحابہ کرام کو چھوڑے آپ، کتابوں میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس رات کے اندھیرے میں، دن میں تو نظر آ جائے گا، دن میں وہ دشمنی کرتے تھے، حضور سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن رات میں بڑے بڑے سرغنہ، بڑے بڑے سردار جو حضور کی دعوت کے خلاف تھے، چھپ چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چھپ چھپ کر وہ سنا کرتے تھے، کیوں؟ پڑھنے والا دیکھ لیجئے کون ہے۔ اور بعض مرتبہ وہ سننے میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ روشنی نمودار ہو جاتی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے تھے، رنگے ہاتھوں۔ دوسرا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابن الدغنہ، اس نے کیا کیا؟ کیا مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ابو بکر یا 2 کام کرو، یا تو مکہ مکرمہ میں رہو تو قرات آہستہ کرو، قرآن شریف زور سے نہیں پڑھنا، یا پھر یہ کرو کہ ہمارا شہر چھوڑ کر، ہماری بستی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مفہوم ہے، میں بستی تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن جس انداز پہ پڑھتا ہوں اسی انداز سے پڑھتا رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد چھپ چھپ کر حضرت ابو بکر صدیق کی قرات سنا کرتے تھے، اور ان کو خوف تھا کہ قرات سن کر وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ کیا کرے، یہاں سے چلے جائے۔ 24واں پارہ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے، اپنے بندوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرے یا حضرت ابو بکر قرات شروع کرے یا جو بھی، تو وہاں جا کر کیا کرو، شور مچاؤ۔ تو جب شور مچایا جائے گا
تو قرآن کریم کی آواز پھر بھی پہنچے گی، لیکن جس طرح کی پہنچنی چاہیے کان میں آواز نہیں پہنچے گی۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اب آپ کا اہل بستی کا حق بنتا ہے کہ آپ روزانہ کی نمازیں جہاں تک ممکن ہو اپنی مسجد میں ادا کریں، کیونکہ یہ اہل بستی کا حق ہے اور یہ اسی مسجد کو آباد کرنا ہے، اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے۔ ہاں نماز جمعہ یا نہیں ہوتی تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم جمعہ جا کر وہاں پر ادا کریں گے، اور اگر ہم اس علاقے میں گئے ہوئے ہیں، اس طرف گئے ہوئے ہیں، آپ نے کسی اور جگہ نماز پڑھ لی الگ بات ہے، ورنہ باقاعدہ اپنے گھر سے عادت بنا لینا کہ بھئی اس مسجد کو چھوڑ دے اور فلاں مسجد میں نماز ادا کرے، فلاں مسجد میں ادا کرے، تو پھر اس کا حق کون ادا کرے؟ تو اصل مسجد تو یہی ہے کہ مسجد کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ نمازی اس مسجد کو آباد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے وہ توفیق دے۔ ذرا آپ مجھے بتا دیں گفتگو کب تک ختم کرنی ہے، ورنہ آپ کہیں اکتا نہ جائے، تو آپ مجھے بتا دیں ایک وقت تاکہ میں اپنے مضمون کو سمیٹوں۔ نہیں یوسف بھائی کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ ہاں بھائی موبائل جو ہے کانٹریکٹ یہاں کا نہیں معلوم، انگلینڈ میں ایک تو لمیٹڈ منٹ ہوتی ہے اور ایک ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ لو لمیٹڈ ہے ذاکر بھائی یا ان لمیٹڈ؟ ہاں یہ ہمارے سب ساتھی ہے، ذاکر بھائی، نذیر بھائی، یہ سب ہمارے ساتھی ہے ماشاءاللہ۔ عمران ہے نا وہ؟ ہاں تو بہرحال چلے اس وقت میں انشاءاللہ پورا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اذان عام طور پر ہمارے یہاں صحیح نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارا یہ وطن ہو یا جہاں سے میں آیا ہوں برطانیہ ہو، اذان آپ دیکھ لیجئے بچپن سے جیسی سیکھی ویسی دیتے رہتے، تکبیر جیسی سیکھی ویسے ہی دیتے رہتے، کبھی ہم نے اذان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اقامت کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اذان کیا ہے؟ اذان یہ اعلان ہے، جو لوگ مسجد سے دور ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اس لیے وہ مائک پہ دی جاتی ہے، زور سے دی جاتی ہے تاکہ غائبین تک پہنچے۔ اقامت یہ حاضرین کے لیے ہے کہ جو لوگ مسجد میں ہیں، کوئی دعا میں مشغول ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی مراقبے میں مشغول ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، کسی بھی عمل میں مشغول ہے، ان کو بتایا گیا کہ بھائی اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے اقامت مائک میں نہیں پڑھی جاتی اور مائک میں پڑھنی بھی نہیں ہے۔ انڈیا میں تو اب تک الحمدللہ اچھا ہے، اب ہمارے یہاں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ بعض مساجد میں اقامت بھی مشین پہ یعنی مائک پہ۔ بھائی اقامت کے لیے مائک کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہنچ جائے گی آواز۔ اب اذان جو پڑھنے والا ہو، سنانے والا ہو، اذان یہ دعوت ہے، یاد رکھو، جیسے دعوت و تبلیغ کا کام یہ دعوت ہے، میں یہ جو بول رہا ہوں یہ دعوت ہے، مختلف نوعیت کے دعوت کے کام ہے، ان میں اذان جو ہے اس کے بعد کی آپ دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، ذہن میں لائیے، اس کو دعوت کہا گیا۔ اذان کے بعد آپ بتائیے، اذان جب ہم سن لے تو کیا کرنا ہے؟ اذان ختم ہو جائے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو، ارے یار کچھ تو بولو، ہیں؟ دعا پڑھنی، اسی لیے میں نہیں بولا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس میں دیندار لوگ بھی مبتلا ہے۔ اذان کے بعد اسٹریٹ اوے سیدھی دعا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذان کے بعد پہلے مجھ پہ درود بھیجو، اس لیے یاد رکھو پہلے درود بھیجنا ہے، اذان ہو جائے اس کے بعد درود شریف۔ سب سے مختصر درود علماء لکھتے ہیں
کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا پڑھ لو اذان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. دیکھیے اس کو دعوت تامہ کہا گیا اذان کو. ہاں یہ دعوت ہے. اور 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. مفسرین کا یہ قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد مؤذن ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس آیت کریمہ سے وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے مراد دعوت و تبلیغ کا کام ہے. ہاں ہو سکتا ہے مراد، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مؤذن مراد ہے. تو مؤذن اذان کو سیکھے، جتنا اس کو سنوار سکتا ہے، جتنا اس کو اچھی طرح ادائیگی کر سکتا ہے، جتنا اچھی طرح اذان پڑھ سکتا ہے اتنا اچھی طرح اذان کو پڑھے، اس کو سیکھتا رہے اس عمل کو. جتنی اچھی طرح سے اذان پڑھی جائے گی لوگ سننا پسند کریں گے. اب ہمارے یہاں مساجد میں اس گاؤں کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں ہو دیگر ممالک میں ہو، اذان پڑھنے والا اس طرح اذان پڑھتا ہے ہمارا ہی کان اسے سننا گوارا نہیں کرتا ہے. ہمارے ہی کان سننا گوارا نہیں کرتے کہ یار یہ کب فنش کرے. تو پھر جو بیچارے ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ کیسے گوارا کرے؟ میرے اور آپ کے کان ہی سننا گوارا نہیں کرتے. اس لیے خدمت گزار کوئی اور رکھو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو، لیکن اذان پڑھنے والا سب سے اچھا رکھو، اسے مشق کراؤ، اسے کہو تیرا یہی جو ہے وہ کام ہے. بہت بڑی کوتاہی سال ہر سال سے ہمارے ادھر چلی آ رہی ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی دنیا کے کسی کام کا نہیں ہوتا وہ مؤذن بنا دیا جاتا ہے، کہ جو کوئی کام نہیں کر سکتا وہ مؤذن ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، میں کسی بھی مسجد کی بات نہیں کر رہا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں. لیکن اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اذان اچھی پڑھو تو وہ بھی کہیں گے کہ یار اذان دو آپ. علماء نے لکھا ہے، مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مؤذنین تھے وہ اذان کو بہت خوبصورت اور اچھا پڑھا کرتے. ہاں اس لیے آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے کیسے تھے؟ سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، لیکن اذان اچھی پڑھتے تھے. حضور نے اپنا مؤذن رکھا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ نابینا تھے لیکن مؤذن تھے، لیکن دیکھیں نظر نہیں آ رہا، اذان جو ہے وہ اچھی پڑھتے تھے. اس لیے اذان پڑھنے والا اچھا ہو یا جو بھی پڑھ رہا ہے رکھا ہے اس کو بولو سیکھو اذان کو صحیح طرح اور اچھی طرح. لیکن ایک بات اور اذان میں یاد رکھے، میں بالکل آسان الفاظ میں آپ سمجھ جائیں گے بولتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ આપણે તા અઝાન હારી એને સમજે કે જે જેટલા વધારે રાગડા તાણે. ये गलत है. જે જેટલા વધારે રાગડા તાણે लेकिन बहुत भारी अजान दीदी है, यानी वो इतना खींचेगा अजान के कलिमात को कि जहां तक उसका सांस चलता है. मैं आपको सुनाऊं, हय्या अलस्सलाह ला ला, कोई बात हुई और लोग कहेंगे कि वाह माशाल्लाह वो अजान दीदी है, वो अजान पढ़ी है. हाँ याद रखो, अल्लाह का लाम उसे लाम ताजीम कहते हैं. अल्लाह के लाम का नाम क्या है? लाम ताजीम है. उसको आप ज्यादा खींचो कोई बात नहीं, 5 अलीफ 7 अलीफ उसकी उलमा ने इजाजत दी है. अल्लाह का लाम क्या है? जिसमें लफ्ज अल्लाह आ जाए, उसमें जो लाम है वो क्या है? ताजीम. ताजीम का माना रिस्पेक्ट, अदब, एहतराम, ये है. तो इसको आप थोड़ा खींच लो कोई बात नहीं.
لیکن میں آپ کو اذان پڑھ کے سناتا ہوں، کوشش کرے آپ اور میں بھی کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ اذان پڑھیں. کسی کی دیکھا دیکھی کھینچتے رہنا، جو سمجھ میں آئے اذان پڑھنا، ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ کا جو لام ہے علماء نے لکھا ہے لام تعظیم کو کھینچو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ آپ کسی قاری صاحب کو پوچھے کہ بھائی تجوید میں مد یعنی کھینچنا کیا مقدار ہے، تو وہ کہیں گے کہ طول، توسط اور قصر ہے نا، وہ یہی کہیں گے. 1 الف 3 الف 5 الف. 1 الف کا مطلب 1 سیکنڈ، 3 الف کا مطلب 3 سیکنڈ، 5 الف کا مطلب 5 سیکنڈ. تو آپ کو قرآ حضرات یہ کہیں گے کہ 5 الف سے زیادہ کوئی مد نہیں ہے. لیکن علماء نے لام تعظیم، یاد رکھیے لام تعظیم یعنی لفظ اللہ، اس میں جو لام ہے یہ لام تعظیم ہے. اس کو قراءت کے اصول و قواعد سے ہٹ کر 5 الف سے زیادہ بھی کھینچا جا سکتا ہے. کیوں؟ ریزن کیا کہ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام تو زیادہ کھینچ لیا تو یہاں کھینچ لو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو تھوڑا آگے چلیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ میں نے کچھ زیادہ کھینچا. کیوں؟ اخیر میں کیا آیا؟ لفظ اللہ آیا نا، تو لام تعظیم. آگے چلیے. اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا آیا؟ لفظ اللہ، لام تعظیم. ٹھیک ہے، اب آگے نہیں کھینچنا ہے کیونکہ یہاں لام تعظیم نہیں ہے. لوگ اسی 3 جملے پر قیاس کرتے ہوئے بعد میں بھی کھینچتے ہیں. حی علی الصلاۃ، بس یہ نہیں، حی علی الصلاۃ یہ غلط ہے. اب آگے بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے. حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. صبح فجر کی اذان میں ایک جملہ بڑھایا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. اسے بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے، جتنا ہم نے شروع میں کھینچا اتنا نہیں کھینچیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر میں نے آپ کو بتا دیا. اخیر میں لا الہ الا اللہ، اس کو کھینچ سکتے ہیں. کیوں؟ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے اور لام یہاں پر لام تعظیم ہے. اس لیے بھائی یاد رکھو، آپ کی مسجد جو ہم سب کی مسجد ہے، میری بھی یہ مسجد ہے. میں جب حافظ قرآن بنا تو میں نے 2 سال شروع میں سب سے پہلے جو تراویح پڑھائی وہ اسی مسجد میں پڑھائی. ہاں، میری تراویح کا آغاز قرآن سنانے کا ماشاءاللہ اسی مسجد سے ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہم 4 لوگوں نے تراویح پڑھائی تھی. اس وقت امام ہوا کرتے تھے قاری ہاشم کلاڑی دامت برکاتہم العالیہ، اوپر ہم نے نماز پڑھی تھی. دوسرے حافظ عبدالصمد ولی، تیسرے مولانا عبداللہ انصاری اور چوتھا میں. ہو سکتا ہے 5واں بھی ہو یا کوئی 8 کا یاد نہیں ہے، لیکن اتنے 4 نام مجھے جو ہیں وہ یاد ہے. تو بہرحال اللہ کا اگر سب کا ہے، یہاں میں نے بھی جو ہے نماز، جیسی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی ماشاءاللہ ویسی ہی خوبصورت اب یہاں سے اذان کی آواز جانی چاہیے، ویسے ہی خوبصورت اذان جانی چاہیے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، اذان کو بھی سیکھو. پوچھو جاننے والوں سے کہ میری اذان صحیح ہے کہ نہیں. صحابہ کرام آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ وضو اپنا ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ میرا وضو چیک کرو. چھوٹی چھوٹی چیز وہ چیک کرایا کرتے تھے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے. مفہوم ہے کہ دعوت کے کام میں جو نکلے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو التحیات سنائیں، آپس میں ایک دوسرے کا درود شریف سنیں، آپس میں ایک دوسرے کی دعائیں قنوت سنیں. ہاں،
قرآن جو صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں وہ سنیں. یہ صحابہ کرام سے منقول ہے. تو اذان اس کو بھی جو ہے وہ آپ خود بتائیے مجھے. حرمین شریفین کی ہم اذان سنتے ہیں تو جیسے وہاں کے ائمہ نماز پڑھتے ہیں سننے کو دل کرتا ہے. نذیر بھائی دل کرتا ہے کہ ہاں اذان جو ہے ہم سنتے رہے اذان. کیوں؟ وہی کلمات جو حرمین شریفین میں ادا کیے جاتے ہیں وہی یہاں ادا کیے جاتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ فرق ہوا نا کچھ. تو وہی چیز ہے. تو اس کی جانب بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مؤذن کا مرتبہ میری اور آپ کی نگاہوں میں نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جب سب لوگ میدان حشر میں محشر میں موجود ہوں گے، سب سے اونچی گردن وہاں پر ہوگی تو مؤذنین کی ہوگی، اذان پڑھنے والوں. کیوں؟ علماء نے لکھا اس نے دنیا میں اللہ کے نام کو بلند کیا، آج اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا. لیکن کوئی وقت ہی نہیں رہی، کوئی عظمت ہی نہیں رہی ہماری نگاہوں کے اندر. تو سمجھ آ گیا اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے. اور لفظ اللہ اگر آپ زیادہ نہ کھینچنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کھینچنا ہی ہے، آپ 3 الف 5 الف پر اکتفا کریں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ کھینچنا چاہے تو بھی تجوید کے اصول و قواعد سے ہٹ کر علماء نے مد کی ایک قسم لکھی ہے لام تعظیم. اب آئیے اقامت کی جانب. انشاءاللہ میں 45 پہ 45 پہ بات ختم کرتا ہوں. اقامت بھی سن لیجیے، یہ بھی عام طور پہ صحیح نہیں ہوتی. اقامت ہر کلمہ سوائے ایک کلمے کو چھوڑ کر ایک ہی سانس میں ادا کرنا ہے. پہلے جو 4 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے اس کو ایک سانس میں ادا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور را جو ہے اللہ اکبر اس پہ جزم پڑھنا ہے. سب جو کلمات ہے اخیر میں جزم پڑھیں گے، یاد رکھیے. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اقامت کے کلمات ہے اس پہ اخیر میں سکون پڑھنا ہے، جزم پڑھنا ہے. ہمارے یہاں اس گاؤں میں تو حرکت کو جزم کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں برطانیہ میں کیا ہے آفتاب بھائی، نیا نام رکھا ہے جزم کا، سکون. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا یار مول صاحب આપણે બધા ઇન્ડિયાથી આવેલા, તમે હો તાંત પડેલા, મેં હો તાંત પડેલો એમ કે. હવે કે સમજ નહીં આવે મને એમ કે આપણે આ નલ્લેથી એમ કે પડી પડીને આવ્યા શું આપણે જઝામ 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 જઝામ, હવે આ સુકૂન આવ્યું કાં? تو میں نے کوئی علمی بات نہیں، خالی ویسے ہی ان کو ہنسانے کے لیے اور سمجھ آ جائے. اور میں نے کہا پھر ضد کریں گے تو سمجھائیں گے، نہیں ضد کریں گے سمجھ آ گیا تو چھوڑ دیں گے. تو میں પછી એમને કીધું કે બાજી વાત એ છે જાણે કે હવે આપણી જિંદગીમાં સુકૂન છે જ નહીં. આપણી औलाद આપણને અહીંયા સુકૂનથી રહેવા જ નહીં દેતી ને બધે સમજ આવે તો મોલ સાહેબને નહીં રહેવા દેતી. તો મોલ સાહેબ કે જિંદગીમાં એમ સુકૂન નહીં મળે તો બોલીને તો સુકૂન લ્યો. તો મેં કે એનું નામ સુકૂન રાખી દીધું હે કે બસ એ સુકૂન આવે. તો હસને લગે اور کہ ہاں મોલ સાહેબ એમ કે આ વાત કરી. મેં કે જાઓ. تو خیر بہرحال اقامت نے یاد رکھا اس طرح کہنا ہے. سنو جلدی جلدی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اذان آہستہ آہستہ کہیں گے، اقامت کو جلدی جلدی کہنا ہے. دونوں میں فرق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی سانس میں دونوں کلمے. پہلے 4 کلمے ایک ہی سانس میں، دوسرے میں 2 کلمے ایک ہی سانس میں. اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک ہی سانس میں. یہاں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں وہ سنو. اللہ اکبر رک گئے، سنت کے خلاف ہے. پھر کہیں گے اللہ اکبر غلط. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ رک گئے، غلط. تو دونوں کلمے ایک ہی سانس میں. اس کے بعد حی علی الصلاۃ ایک ہی سانس میں. اس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہے. کیوں؟
وہ عربی گرامر، عربی قواعد دیکھتے ہیں. عربی قاعدے کے اعتبار سے حضرت امام صاحب جانتے ہیں اس کو حی علی الصلاۃ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں حضور سے جیسا ثابت ہو مجھے اور آپ کو، چاہے بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، چاہے بڑے سے بڑا امام ہو، لیکن اسے فالو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا. اس لیے یہاں عربی گرامر، عربی قاعدے، اپنا دماغ اس کو نہیں دوڑانا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ غلط، سنت کے خلاف. اس کو پڑھیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح، سنت کے خلاف. اس لیے ایک ہی سانس میں اور کیا کہنا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب یاد رکھو، اب دو کلمے جو بات کے ہیں وہ دو سانس میں کہنے. قد قامت الصلاۃ، رک جاؤ، سانس توڑ دو، پھر نئے سانس میں قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. باتیں تو اور بھی کہنی تھی، مسجد میں کیسے آنا ہے اور مسجد میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن دو کام بتا کر دعا کرے اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اس کے بعد آپ کو دو کام کم از کم کیجیے، اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے جمعہ کے دن اپنی مسجدوں کو دھونی دیا کرو، خوشبو لگایا کرو مسجد میں. تو جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرو، چاہے یہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، جمعہ کو کیا کرو، مسجدوں کو دھونی دو، خوشبو لگاؤ. لیکن یہاں یاد رکھو، اگر کوئی اگربتی جلانا چاہے تو دیکھ لو وہ کس سے بنی ہے. اگر وہ پرفیوم چھڑکنا چاہے تو اگر وہ کھجور سے بنا ہے، کشمش جانتے ہیں نا، وہ دراک جس کو بولتے ہیں، ابراہم لا کے سوجیما ہے، تو وہ کشمش، تو کھجور کشمش اس سے اگر بنی ہو، لیکن عام طور پہ وہ نہیں بنتی، تو پھر اس کو مسجد میں استعمال جائز نہیں ہوگا. تو یا تو آپ پرفیوم چھڑک دیں، اسپرے اس کو کر دیں جمعہ کے دن. اگربتی جلانا چاہے تو بھی جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھنا ہے اگربتی مسجد سے باہر جلا کر لائیں گے، مسجد کے اندر نہیں. کیوں؟ ماچس اس کی جو گندھک ہے جب جلائیں گے تو بدبو آئے گی، مسجد میں یہ بدبو بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ سنت اعتکاف میں ہے کوئی بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جائے تو سنت اعتکاف کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کسی کی، میرے استاد کا ملفوظ ہے کہ پیچھے سے ڈبے سے چڑیا چھوٹنے والی ہو، سمجھ گئے، ہوا خارج ہونے والی ہو، پاد، تو وہ سنت اعتکاف والا بھی باہر جائے گا. کیوں؟ وہ پادے گا، ہوا چھوڑے گا تو مسجد کیا ہوگی، بدبودار ہوگی. تو اس لیے وہ باہر جا سکتا ہے، وضو بنا کر آئے. تو اگر آپ کو جلانا ہے اگربتی تو باہر جلا کر لاؤ. دوسرا کام یہ کرو، جہاں آپ لگائے وہاں پر چونکہ وہ اس کا جل جائے گا جو حصہ، تو راکھ وہ کہاں گرے گی، نیچے. تو کوئی انتظام کرو کہ مسجد کی صف میں نہ گرے. اگر کر سکتے ہو تو عمل کرنا. بات سننا میری کہ ایک تو باہر سے جلا کر سلگا کر لانا ہے، دوسرا فرش پہ مسجد کے گرنا نہیں چاہیے. اگر یہ ہے تو مسجد کو دھونی دو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام مساجد میں یہ اعلان کروایا تھا کہ جمعہ کے دن آپ کو مسجد میں دھونی دینی ہے. اب آپ نے سنا ہوگا بعض علماء سے وہ منع کرتے تھے کہ مسجد میں یہ اگربتی نہیں سلگانی، دھونی نہیں دینی. وہ اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ یہ کام مسجد میں کرتے تھے لوگ، اور نیچے راکھ گرتی تھی تو صفائی کا انتظام نہیں کرتے تھے. اگر آپ یہ کام کریں تو فقہاء نے جو ہے وہ اجازت دی. دوسرا کام یہ کرو، بہت آسان، اذان کا جواب دینا ہے. اذان کا مؤذن جو کہتا ہے اللہ اکبر، جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، دونوں طرح سے آیا ہے روایت میں. اس کے جواب میں بھی وہی لفظ دہراؤ،
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور دوسرا ہے کہ یا تو آپ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر الصلاۃ خیر من النوم، تو بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں صدقت و بررت، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اس لیے علماء نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جواب میں جو مؤذن کہے وہ لوٹاؤ. کہ مسلم شریف کی روایت ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی کیا کہو؟ الصلاۃ خیر. میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی صدقت و بررت کہے گا ناجائز نہیں ہے، لیکن حضور کا جو ارشاد ہے اس کے پیش نظر وہی دہراؤ. اور اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ. ایک یہ کام کرو، یہ جنتی عمل ہے. دوسرا، اذان کے بعد درود شریف پڑھو، چاہے مختصر چاہے درود ابراہیم، آپ جو بھی چاہے. دو کام ہوئے. تیسرا یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، آپ سب جانتے ہیں. تو حضور نے اس پہ بشارت سنائی، صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو مسلمان یہ تین کام کرے گا، اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجے گا، اس کے بعد دعا پڑھے گا، فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا، اللہ کے سامنے اس کے لیے شفاعت کروں گا. یہاں علماء نے لکھا کہ کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی موت حالت ایمان میں آئے، یہ کام پابندی سے کرتا رہے، انشاءاللہ وہ وقت پر اپنے ایمان سے دنیا سے جائے گا. کیوں؟ کیسے؟ دلیل فرمایا کہ قیامت میں شفاعت کے حقدار سارے لوگ ہوں گے یا صرف مومنین ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ صرف ایمان والے. تو ایمان والے ہی شفاعت کے حقدار ہوں گے. اور جو یہ تین کام پابندی سے کرے گا انشاءاللہ اس کی موت کس پہ آئے گی؟ ایمان پہ. اور جو حضرات سگریٹ پیتے ہو، بیڑی پیتے ہو، گٹکا کھاتے ہو، حقہ یہ جو ہے استعمال کرتے ہو، تو منہ صاف کر کے آؤ، الائچی چبا کے آؤ، چیونگم جو ہے وہ کھا کے آؤ، یا نماز سے پہلے اس کا استعمال ہی مت کرو. اچھا تو یہ ہے کہ کبھی بھی نہ کرو، کہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں. ورنہ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر مت آؤ. کچا لہسن کچا پیاز، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی. ہاں بریانی پکائی یا اور کچھ پکایا وہ کچا نہیں ہوتا، وہ تو پھر پکا ہو جاتا. لیکن کچا جس کو کچومر کہتے ہیں، سمجھ آیا؟ یا ویسے ہی ہے ہمارے یہاں مزدور نذیر بھائی مفت ہمارا، اور پھر کیا ہے روٹی پہ کر کے کھا گئے بس آرام سے اور پانی پی لیا، وہی ان کے لیے فانٹا ہے. ایک صاحب کو میں نے پوچھا کیا ہر مرتبہ کھانے کے بعد فانٹا کیوں پیتے ہیں؟ تو کہنے لگے مون صاحب فانٹا اس کے پیے بغیر دل نہیں مانتا. تو خیر بہرحال ہے تو کیا کرنا ہے کہ مسجد میں آؤ، عادت ہے عادت چھوڑو، ورنہ کم از کم یہاں مسواک رکھو اور مسواک سے منہ برابر صاف کرو. ورنہ اس طرح مسجد میں آئیں گے تو کچا لہسن اور پیاز، اسی پر علماء نے بیڑی سگریٹ یہ وغیرہ اس کو قیاس، گٹکا اس کو قیاس کیا ہے، نماز مکروہ ہوگی. اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف نہ بھی ہو بعض مرتبہ نہیں ہوتی. کیوں؟ 3 آدمی کھڑے ہیں تو دونوں طرف پڑوسی ہوں گے، کم بخت تینوں ہی پیتے ہیں، اب کہاں سے بدبو آئے گی؟ جو نہیں پیتا تو بدبو آئے گی. تینوں ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو کہیں لاگے بھی. لیکن فرشتے بڑی لطیف مخلوق ہے، وہ تو فوراً احساس کر لیتے ہیں. تو بہرحال میں الطاف بھائی کا اور ہمارے منا بھائی، یوسف بھائی، ہمارے ذاکر بھائی، نذیر بھائی، یہ سب بڑے لوگ ہیں اس علاقے کے، اور آپ سب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد ہم تمام کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہم تمام